معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ہندوستان مسلمانوں کو کورونا کی آڑ میں طبی سہولتوں سے محروم کر رہا ہے، اینٹونیو گوتریس۔ غزہ پٹی پر رات کے اندھیرے میں اسرائیلی فوج کے حملے، لندن میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ سیٹلائٹ نے چین کے زیر آب فوجی اڈے کا پتہ چلا لیا۔ تیل کی پیداوار میں سعودی عرب پر روس کی برتری سے عرب بحران میں اضافہ۔ ایران چین پر بات چیت کے لیے پومپیو کا دورہ امارات اور اسرائیل۔ WHO کا 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو ماسک لگانے کا مشورہ۔ وزیر اعظم مودی نے ارون جیٹلی کو یاد کیا۔ CWC سینئر لیڈروں کی ناراضگی کے بعد رندیپ سرجیوالا کی وضاحت، راہل گاندھی نے نہیں لگائے BJP سے ملی بھگت کے الزامات۔ اگر بات چیت ناکام ہو جاتی ہے تو بھارت کے پاس چین سے نپٹنے کے لیے دوسرا طریقہ بھی موجود ہے، بپن راوت۔ وزیر اعظم مودی کی فطرت سے محبت، مور مور مانگے مور۔ حکومت کے لیے ترقی اور بہبود دو آنکھوں کے مترادف، ذات پات مذہب سے ہٹ کر تمام مستحق افراد میں تعمیر امکنہ کے لیے اراضی کے پٹے 11 ستمبر کو دیے جائیں گے۔ امراوتی کے کسانوں کی مدد ضروری، چندرا بابو نائیڈو۔ طیب ویلفیئر سوسائٹی کی جائیدادوں کا تحفظ کیا جائے۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد بادشاہ سے طیب ویلفیئر سوسائٹی صدر سبحان بادشاہ کا مطالبہ۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا رجحان جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 639 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 21,347 ہو گئی۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہندوستان مسلمانوں کو کورونا کی آڑ میں طبی سہولتوں سے محروم کر رہا ہے، اینٹونیو گوتریس۔ اقوام متحدہ نے ہندوستان کو کورونا وائرس کی آڑ میں مسلمانوں کو نسلی امتیاز اور منافرت کا نشانہ بنانے پر تنبیہ کی ہے۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق مذہبی عقائد کی بنا پر تشدد کے متاثرین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ ہندوستان کی حکمران جماعت اور حکومت کا حامی میڈیا مسلمانوں کو وبا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی حکمران جماعت اور میڈیا نے بالخصوص تبلیغی جماعت کو وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اپنے پیغام میں ان کا مزید کہنا تھا کہ مسلمانوں کو وائرس کے خوف کے نام پر طبی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے، انہیں حملوں اور مقاطع یعنی بائیکاٹ کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ غزہ پٹی پر رات کے اندھیرے میں اسرائیلی فوج کے حملے، لندن میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی فوج کی جارحیت جاری ہے۔ غزہ پٹی پر رات کے اندھیرے میں اسرائیلی فوج کے حملے کیے گئے۔ حماس نے خبردار کیا ہے کہ حملے جاری رہے تو جنگ سے دری نہیں کریں گے۔ امارات اسرائیلی معاہدے کے بعد مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی فوج کی بربریت بڑھتی جا رہی ہے۔ رات کے اندھیرے میں 12 روز سے جنگی طیاروں سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے مکانات ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ماہی گیر کشتیوں کے سمندر میں جانے پر بھی پابندی برقرار ہے۔ غزہ کے لیے تجارتی کراسنگ پر محدود سامان لے جانے کی اجازت ہے۔ سیٹلائٹ نے چین کے زیر آب فوجی اڈے کا پتہ چلا لیا۔ امریکہ کے ایک مصنوعی سیارے نے چین کے ایک زیر زمین زیر آب فوجی اڈے کا پتہ چلا کر سب کو حیران کر دیا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ سیٹلائٹ نے چین کے زیر زمین فوجی اڈے کی تصاویر اس وقت لیں جب ایک جوہری آبدوز جنوبی بحیرہ چین میں ایک جزیرے پر موجود اڈے کے اندر اتر رہی تھی۔ اس نایاب منظر میں ایک چینی آبدوز کو بحیرہ جنوبی چین کے جزیرے ہینان پر زیر زمین اڈے کا استعمال کرتے ہوئے دکھایا گیا۔
امریکی پلیٹ لیبز امیجنگ کمپنی نے تعلق رکھنے والے مصنوعی سیارے کے ذریعے کھینچی گئی اس تصویر کو سب سے پہلے ریڈیو فری ایشیا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شائع کیا گیا تھا اور اس پر رد عمل کی لہر دیکھنے میں آئی ہے۔ تیل کی پیداوار میں سعودی عرب پر روس کی برتری سے عرب بحران میں اضافہ۔ رواں سال مارچ میں سعودی عرب اور روس میں تیل کی قیمت پر تنازع ہوا۔ سعودی عرب چاہتا تھا کہ روس تیل کی پیداوار میں کمی کرے تاکہ تیل کی گرتی قیمتوں کو سنبھالا جا سکے، لیکن روس پیداوار کم کرنے پر راضی نہیں تھا۔ روس کے اس رویے سے تنگ آ کر سعودی عرب نے بھی تیل کی قیمتوں میں کمی کر کے پیداوار بڑھانے اور فروخت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سعودی عرب نے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا جب کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے دنیا کے تمام کاروبار مشکل کا شکار تھے۔ دونوں ممالک قیمتوں میں کمی کا الزام ایک دوسرے پر عائد کر رہے تھے اور روسی سرکاری ٹیلی ویژن سعودی عرب پر اپنی کرنسی روبل میں کمی کا الزام لگا رہا تھا۔ دوسری جانب سعودی عرب نے بھی پلٹ کر وار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 1 اپریل کو سعودی عرب کی قومی تیل کمپنی آرامکو نے کہا کہ وہ روزانہ 1 کروڑ 30 لاکھ بیرل تیل تیار کرے گی۔ یہ روس کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے 26% زیادہ پیداوار تھی۔ ایران چین پر بات چیت کے لیے پومپیو کا دورہ امارات اور اسرائیل۔ ایک باخبر ذرائع نے ہفتے کے روز رائٹرز کو بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو پیر کے روز اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ اس کے بعد وہ منگل کے روز متحدہ عرب امارات جائیں گے۔ ان دونوں ملکوں کے دورے کا مقصد حال ہی میں UAE اور تل ابیب کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کو آگے بڑھانا، چین اور ایران جیسے اہم معاملات پر اپنے دیرینہ اتحادیوں سے صلاح مشورہ کرنا ہے۔ ذرائع نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ پومپیو کے ایجنڈے میں ان سیکیورٹی چیلنجوں پر تبادلہ خیال کرنا بھی شامل ہے جو ایران اور چین کی وجہ سے امریکہ کو درپیش ہیں۔ WHO کا 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو ماسک لگانے کا مشورہ۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کووڈ-19 کی وبا کو روکنے کے لیے 12 سال یا اس سے زائد عمر کے بچوں کو بڑوں کی طرح ماسک پہننا چاہیے۔ WHO نے ہفتے کو 12 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے ماسک پہننے کے بارے میں نئے اصول جاری کیے ہیں۔ WHO کے مطابق مختلف ممالک میں بڑوں کے ماسک پہننے کے اصولوں کا اطلاق بچوں پر بھی ہونا چاہیے۔ WHO کے مطابق 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو ماسک نہیں پہننا چاہیے۔ وزیر اعظم مودی نے ارون جیٹلی کو یاد کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو سابق وزیر خزانہ ارون جیٹلی کی پہلی برسی پر یاد کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے گزشتہ سال آج ہی کے دن انہیں کھو دیا تھا۔ مودی نے جیٹلی کو یاد کرتے ہوئے ٹویٹ کیا، گزشتہ سال آج ہی کے دن ہم نے ارون جیٹلی کو کھو دیا تھا۔ مجھے اپنے دوست کی بہت یاد آتی ہے۔ ارون جیٹلی نے محنت سے ملک کی خدمت کی۔ ان کے پاس عمدہ فکری، قانونی مہارت اور شخصیت تھی۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ ارون جیٹلی کی تقریر کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال مودی ارون جیٹلی کی آخری رسومات میں شرکت نہیں کر سکے کیونکہ وہ بیرون ملک سفر کر رہے تھے۔ CWC سینئر لیڈروں کی ناراضگی کے بعد رندیپ سرجیوالا کی وضاحت، راہل گاندھی نے نہیں لگائے BJP سے ملی بھگت کے الزامات۔ ذرائع کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ راہل گاندھی نے ان سبھی 23 لیڈروں کی تنقید کی۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ان سبھی لیڈروں کی BJP سے ملی بھگت ہے۔ کانگریس قیادت میں تبدیلی کے بارے میں پارٹی صدر سونیا گاندھی کو لکھے گئے خط پر ہلچل کے درمیان خط لکھنے والے لیڈروں کے بارے میں پارٹی کی اعلیٰ ترین پالیسی ساز تنظیم کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں سابق صدر راہل گاندھی کے سخت الفاظ کے استعمال کرنے پر پارٹی کے میڈیا سیل کے سربراہ رندیپ سنگھ سرجیوالا نے کہا کہ مسٹر راہل گاندھی نے کسی بھی لیڈر کے لیے غلط الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں۔ اگر بات چیت ناکام ہو جاتی ہے تو بھارت کے پاس چین سے نپٹنے کے لیے دوسرا طریقہ بھی موجود ہے۔ بپن راوت، چیف آف ڈیفنس اسٹاف CDS جنرل بپن راوت نے پیر کو کہا ہے کہ اگر فوجی اور سفارتی سطح پر دونوں ممالک کے مابین بات چیت سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تو بھارت کے پاس چین سے معاہدہ کرنے کے لیے فوجی آپشنز موجود ہیں۔
مشرقی لداخ میں ہندوستان اور چین کے مابین جاری تنازع پر راوت نے یہاں کہا، لداخ میں چینی فوج کی طرف سے بد انتظامیوں سے نپٹنے کے لیے فوجی آپشن جاری ہے، لیکن اس کا استعمال اسی صورت میں کیا جائے گا جب فوجی اور سفارتی سطح پر بات چیت ناکام ہو جاتی ہے۔ وزیر اعظم مودی کی فطرت سے محبت، مور مور مانگے مور۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو فطرت سے کافی لگاؤ ہے۔ اس کا احساس وہ پہلے بھی کئی موقعوں پر کر چکے ہیں اور اسی سلسلے میں ان کا نیا انداز کافی متاثر کن ہے۔ مودی نے اتوار کے روز اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر 1 منٹ 47 سیکنڈ کی ویڈیو پوسٹ کی، جس میں وہ ایک پلیٹ میں دانہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور قومی پرندہ مور اس پلیٹ سے بے خوف ہو کر بار بار دانہ چگ رہا ہے۔ یہ ویڈیو وزیر اعظم کی رہائش گاہ 7 لوک کلیان مارگ کی ہے۔ صرف یہی نہیں، ویڈیو میں مسٹر مودی کے پاس مور ناچتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ حکومت کے لیے ترقی اور بہبود دو آنکھوں کے مترادف، ذات پات مذہب سے ہٹ کر تمام مستحق افراد میں تعمیر امکنہ کے لیے اراضی کے پٹے 11 ستمبر کو دیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد بادشاہ نے آج یہاں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائی ایس جگن موہن ریڈی حکومت کے لیے عوام کی ترقی و بہبود دو آنکھوں کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں وائی ایس جگن موہن ریڈی کی قیادت میں وائی ایس آر کانگریس پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آئے 15 ماہ ہوئے ہیں۔ اس تھوڑے سے وقفے میں ریاست میں بڑے پیمانے پر ترقی و بہبود کے کاموں کو انجام دیا جا چکا ہے۔ جگن موہن ریڈی نے اپنی پدیاترا کے موقع پر عوام سے جو وعدے کیے، انہیں نورتنالو کے نام سے پروگرام شروع کر کے اسے عوام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ترقی کے ثمرات عوام تک راست طریقے سے پہنچ رہے ہیں۔ نورتنالو پروگرام کے تحت وائی ایس آر آسرا پروگرام کا 11 ستمبر کو آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام سارے ملک میں منفرد ہے۔ ملک کی تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پر تعمیر امکنہ کے پٹے کہیں بھی تقسیم نہیں کیے گئے۔ خواتین کے ناموں سے رجسٹریشن کرا کے دیے جا رہے ہیں۔ غریب افراد میں تعمیر امکنہ کے پٹے تقسیم کرنے کے بعد آئندہ 4 برسوں میں تمام کو گھر بھی تعمیر کر کے دیے جائیں گے۔ تمام تر سہولتوں سے آراستہ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک ماڈل ہاؤس کا وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے مشاہدہ بھی کیا ہے۔ امراوتی میں بی سی ایس سی ایس ٹی اور مائنارٹی اور خواتین کو 54,000 افراد کو اراضی کے پٹے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ وائی ایس آر چیوتا پروگرام کے تحت بی سی ایس سی ایس ٹی اور مائنارٹی خواتین کو ہر سال 18,750 روپے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کیے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت تقریباً 4,700 کروڑ روپے حکومت خرچ کر رہی ہے۔ ఈరోజు ప్రతి పేదవానికి కూడా ఇల్లు ఇవ్వాలి, కుల మతాలకు అతీతంగా, వర్గాలకు అతీతంగా, మరీ ముఖ్యంగా పార్టీలకు అతీతంగా కూడా అర్హులైన వ్యక్తి ఎవరైనా కానీ, నాకు ఓటు వేసిన వ్యక్తి ఉన్నా, నాకు ఓటు వేయకపోయినా కూడా అర్హత కలిగితే వాళ్ళకందరికీ కూడా ఇల్లు పట్టాలు ఇవ్వాలి, మరి వాళ్ళకందరికీ కూడా ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వాలి అనే ఆలోచనలో భాగంగానే ముందుకు వెళ్తున్నాం। امراوتی کے کسانوں کی مدد ضروری، چندرا بابو نائیڈو۔ تیلگو دیشم لیڈر چندرا بابو نائیڈو نے آج کہا ہے کہ آندھرا پردیش حکومت کے طرز کارکردگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ امراوتی میں کسانوں کا احتجاج 250 دن مکمل کر چکا ہے، تاہم حکومت اپنے ہٹ دھرمی والے رویے پر ہنوز قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اتنا طویل احتجاج غیر معمولی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی غیر معمولی بات ہے کہ حکومت احتجاجیوں کی تکالیف کا مداوع کرنے کے لیے آگے نہیں آ رہی ہے۔ ہزاروں کارکنوں کو مقدمات درج کرتے ہوئے جیل بھیجا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امراوتی کے کسانوں نے اپنی جدوجہد میں جانوں کی قربانی بھی پیش کی ہے۔ اب تک 85 زرعی مزدور کسان اور خواتین اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وائی ایس آر کانگریس حکومت نے خود انتخابات منعقد کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 13 اضلاع کے عوام 3 دارالحکومتوں کے فیصلے کو قبول کرنے تیار نہیں ہے۔
طیب ویلفیئر سوسائٹی کی جائیدادوں کا تحفظ کیا جائے۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد بادشاہ سے طیب ویلفیئر سوسائٹی صدر سبحان بادشاہ کا مطالبہ۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، صدر طیب ویلفیئر سوسائٹی سبحان بادشاہ نے آج نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد بادشاہ سے ملاقات کر کے طیب ویلفیئر سوسائٹی کی جائیدادوں کا تحفظ کرنے کے لیے میمورنڈم پیش کیا۔ سبحان بادشاہ نے کہا کہ سال 1989 میں شہر کڑپا کے چند مسلم قائدین نے طیب ویلفیئر سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا۔ گھر گھر گاؤں گاؤں جا کر چندہ اکٹھا کیا گیا۔ اس پیسے سے 1996 میں کڑپا کے مضافات میں واقع بھبا پورم میں 30 ایکڑ اراضی خریدی گئی۔ آج ان زمینوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جانے سے سوسائٹی کے چند افراد دو گروپوں کی شکل میں تقسیم ہو کر اس 30 ایکڑ اراضی کو کوڑیوں کے داموں میں بیچ دینا چاہتے ہیں۔ 30 کروڑ کی اراضی کو صرف 3 کروڑ میں فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس اراضی میں مسلمانوں کی بہبود کے کام کیے جائیں۔ سبحان بادشاہ نے نائب وزیر اعلیٰ امجد بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس اراضی کو فروخت ہونے سے بچانے کے اقدامات کریں۔ ضلع کڑپا میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا رجحان جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 639 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 21,347 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 639 نئے مریض مصدقہ پائے گئے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 21,347 ہو چکی ہے۔ آج ضلع میں 339 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو گئے ہیں، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 15,698 ہو چکی ہے۔ ضلع میں تاحال 238 مریضوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ دوسری جانب محکمہ پولیس کی جانب سے ضلع بھر میں لاپرواہی برتنے، ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف مہم جاری ہے۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان نے بتایا کہ محکمہ پولیس کی جانب سے ضلع بھر میں ماسک استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتہ اور اتوار 2 دنوں کے دوران 397 افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے 90,755 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ضلع ایس پی کڑپا کے انبوراجن نے کہا کہ ضلع میں کرونا وائرس کے انسداد کے کاموں میں عوام تعاون کریں، ماسک لگائیں ورنہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کڑپا میں دن بدن کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے حالات کے باوجود اپنی سماجی ذمہ داریوں سے لاپرواہی برتنے والوں، ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ ضلع کڑپا کے میتکور، پولیوندلا، پروڈوٹور، راجم پیٹ اور جمل مڈوگو سب ڈویژنز میں بغیر ماسک کے باہر آنے والوں کے خلاف کارروائی کر کے 397 افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے 90,755 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔